بسم الله الرحمن الرحيم. ولن لتأكيد نفي المستقبل مثل لن تراني، وأصلها لا أن عند الخليل، فحذفت الهمزة تخفيفا فصارت لان، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فبقيت لن. ولن لتأکید نفی المستقبل، اور لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ وَأَصْلُهَا لا ان، اور لن کی اصل لا ان ہے امام خلیل رحمہ اللہ کے نزدیک۔ فَحُذِفَتِ الْحَمْزَةُ تخفیفاً، چنانچہ حمزے کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ فصارت لان، تو یہ لان ہو گیا۔ ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا گیا۔ فبقیت لن، تو لن باقی رہ گیا۔ اس عبارت میں مصنف نے حروف ناصبہ میں سے دوسرا جو حرف ناصب ہے لن، اس کے معنی اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ دو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں، ایک تو لن کا جو استعمال ہے وہ بیان کیا، اور دوسرے لن کی اصل کیا ہے اس چیز کو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ تو دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ولن لتاکید نفی المستقبل میں بیان کی، کہ لن جو ہے مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی فعل مستقبل کی، مستقبل سے پہلے فعل جو ہے وہ محذوف ہے، فعل مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لن فعل مضارع پر داخل ہو کر کے زمانہ مستقبل میں فعل کے معنی کی نفی کرتا ہے۔ لن فعل مضارع پر داخل ہو کر زمانہ مستقبل میں فعل کے معنی کی نفی کرتا ہے۔ جیسے مثلا کسی نے کہا لن اسافر، میں سفر نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم نے زمانہ مستقبل میں ایک متعینہ مدت تک سفر کی نفی کی ہے۔ چونکہ لن کے اندر ایک چیز اور ہے جو یہاں پر بیان نہیں کی گئی، کہ لن جو ہے وہ تاکید اور تعبید دونوں میں سے کسی کا فائدہ نہیں دے گا۔ تاکید کا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے اور تعبید کا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، یعنی کسی چیز کے استمرار کو نہیں بتلاتا ہے۔ تو لن اسافر کا مطلب یہ نہیں کہ میں بالکل سفر آگے تک کروں گا ہی نہیں، بلکہ ایک متعینہ مدت تک سفر نہیں کروں گا۔ تو یہ تو لن کا استعمال بتلایا کہ لن فعل مضارع پر داخل ہو کر کے زمانہ مستقبل میں فعل کے معنی کی نفی کرتا ہے۔ دوسری چیز جس کی مثال دی ہے لن ترانی، جیسے لن ترانی، میں تجھے ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ دوسری بات یہیں پر ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ لن جو ہے وہ تاکید کے معنی بھی نہیں دیتا اور تعبید کے معنی بھی نہیں دیتا، یعنی استمرار کے معنی نہیں دیتا ہے۔ یہ جو مسلک ہے یہ اصل جمہور کا مسلک ہے۔ یہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے تاکید اور تعبید دونوں کا فائدہ دے گا، لہذا کہیں پر اگر آپ یہ ترجمہ لکھا ہوا دیکھیں کہ تاکید کے معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر جیسے لن اسافر کا ترجمہ ہی ہم کریں، میں زمانہ مستقبل میں ہرگز سفر نہیں کروں گا یا کبھی بھی سفر نہیں کروں گا، تو تاکید ہے اور تعبید ہے، مگر یہ علامہ زمخشری کے قول کے مطابق ہوگی۔ دوسری بات انہوں نے بیان کی ہے کہ لن کی جو اصل ہے وہ کیا ہے، کیا لن اپنی اصل پر ہے یا اس کے اندر کچھ تبدیلی ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف نے صرف امام خلیل کا مذہب نقل کیا ہے۔ امام خلیل کے نزدیک جو ہے لن یہ مرکب ہے لا نافیہ اور ان ناصبہ سے۔ لا نافیہ الگ تھا، ان ناصبہ الگ تھا، دونوں کو ملا کر کے لن کیا گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ لا نافیہ اور ان ہے
تو اس کی اصل لا ان نکلے گی، تو وہی بتایا کہ اس کی اصل امام خلیل کے نزدیک جو ہے وہ لا ان ہے۔ حمزے کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے تخفیفاً کیوں حذف کیا گیا؟ چونکہ حمزہ جو ہے وہ درمیان کلمے میں آ رہا ہے، اور وسط کلمے میں حمزہ یہ ثقیل مانا جاتا ہے، تو اس کو حذف کر دیا گیا اس لیے۔ اب حمزے کو حذف کیا ہم نے، نون پہلے سے ساکن تھا تو لان ہو گیا، چونکہ لا پہلے سے موجود تھا لا نافیہ، اور پھر نون ساکن ہو گیا حمزہ کا گرنے کی وجہ سے، تو یہ ہو گیا لان۔ اب جب لان ہوا تو الف بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے، تو دو ساکن یہاں پر ایک ساتھ جو ہے جمع ہو گئے، اور دو ساکنوں کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے پھر الف کو بھی گرایا اور لن ہو گیا یہ، تو اسی کو بتا رہے ہیں وَأَصْلُهَا لا ان عند الخلیلی، اور اس کی اصل لا ان ہے امام خلیل کے نزدیک۔ حمزے کو حذف کر دیا گیا تخفیفاً، فصارت لان، یہ لان ہو گیا، ثم حذفت الالف، پھر الف کو حذف کیا گیا، لالتقاء الساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے، فبقیت لن، تو لن یہ باقی رہ گیا۔ بہرحال یہ جو مسلک ہے یہ امام خلیل کا مسلک ہے۔ جمہور کے نزدیک جو ہے لن یہ اپنی اصل پر ہے، اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ لن بس لن ہی تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ بہرحال ترکیب اس کی دیکھیں، وَلَن لِتَأْکِیدِ نفی المستقبلی، لن مراد اللفظ مبتدا، لام حرف جر، تاکید مضاف، نفی مضاف الی مضاف، المستقبلی یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی تشریح میں کہ مستقبل سے پہلے فعل جو ہے وہ محذوف ہے، تو المستقبلی یہ صفت بنے گا، اور الفعل یہ محذوف جو ہوگا وہ موصوف بنے گا، تو موصوف صفت سے مل کر کے پھر مضاف الیہ ہو جائے گا، یہ نفی کا، مضاف الیہ سے مل کر کے پھر مضاف الیہ تاکید کا، تاکید مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ثابتۃ کے ہو کر کے خبر بن جائے گا، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل لن ترانی، مثل مضاف، لن ترانی مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مثالہ مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لن ترانی کی مراد المعنی ترکیب کریں تو لن ترا فعل مضارع معروف، اور ضمیر اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہے، نون وقایہ یا متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَأَصْلُهَا لَا أَنْ عِنْدَ الْخَلِيلِ، اصل مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا مبتدا، لا ان یہ مراد اللفظ بن جائے گا خبر۔ عند الخلیل کی ترکیب کریں گے، عند مضاف، الخلیل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مفعول فی ہو جائے گا، مبتدا اور خبر کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا، مبتدا اور خبر کے درمیان میں جو نسبت ہے اس کا اس کو مفعول فی بنائیں گے، تو مبتدا اپنی خبر اور اس مفعول فی سے مل کر، نسبت کے مفعول فی سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فحذفت الحمزۃ تخفیفاً، یہ فا تفصیلیہ ہے، برائے تفصیل، حذفت فعل مجہول ہے، اور الحمزۃ اس کا نائب فاعل ہے، اور تخفیفاً مفعول لہ ہے۔ حذفت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول لہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فصارت لان، صارت فعل ناقص، اور اچھا فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور صارت فعل ناقص، ہیا ضمیر مرفوع متصل جو ہوگی وہ اس کا اسم ہوگی، اور لان یہ مراد اللفظ جو ہے خبر بن جائے گا، صارت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین، ثم حرف عطف ہے، حذفت فعل مجہول ہے، الالف اس کا نائب فاعل ہے، لام حرف جر، التقائی مضاف، الساکنین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے متعلق حذفت کے، حذفت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فبقیت لن، فا حرف عطف ہے، اور بقیت فعل ماضی معروف ہے، اور لن جو ہے یہ مراد اللفظ اس کا فاعل ہے، بقیت فعل اپنے فاعل سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَكَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ يَكُونُ مَا قَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَعْدَهَا مِثْلُ أَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ۔ اور کئی سببیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ أَيْ يَكُونُ مَا قَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَعْدَهَا، یعنی کئی کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فإن الاسلام سبب لدخول الجنت، اس لیے کہ اسلام جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے حروف ناصبہ میں سے تیسرا جو حرف ناصب ہے کئی، اس کے معنی بیان فرمائے ہیں، اس کا استعمال بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کئی یہ سببیت کے لیے آتا ہے۔ سببیت کے لیے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب انہوں نے خود بیان کیا، یکون ما قبلها سببا لما بعدها، کہ کئی جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کئی کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے۔ کئی کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے۔ کئی جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ مثال دی ہے جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کئی کا جو ما قبل تھا اسلمت یعنی اسلام قبول کرنا، وہ دخول جنت کا سبب بن رہا ہے، یعنی ظاہری سبب ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ حقیقی جو سبب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے۔ فإن الاسلام سبب لدخول الجنت، اس لیے کہ اسلام دخول جنت کا سبب ہے۔ ترکیب اس کی آپ دیکھیں۔ وَكَيْ لِلسَّبَبِيَّةِ، کئی مراد اللفظ مبتدا، لام حرف جر، السببیت مجرور، جار مجرور سے مل کر کے یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتۃ مقدر کا۔ ثابتۃ صیغہ اس میں فاعل، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر کے شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے اس کو بنا لیں گے مفسر۔ ای حرف تفسیر، یکون فعل ناقص، ما اسم موصول، قبل مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مفعول فی ہو جائے گا ثبت فعل مقدر کا۔ ثبت فعل ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ صلہ بن جائے گا ما اسم موصول کا۔ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کے یہ اسم بن جائے گا یکون فعل ناقص کا۔ سبباً موصوف، لام حرف جر، ما اسم موصول، بعدہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی، ثبت فعل مقدر کا، ثبت فعل ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر یہ ما کا صلہ بن جائے گا ایسے جیسے پہلے بنا ہے۔ موصول اپنے صلے سے مل کر کے یہ لام حرف جر کا مجرور بن جائے گا اور جار مجرور سے مل کر کے یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتاً شبہ فعل کا۔ ثابتاً شبہ فعل اپنے فاعل، ضمیر فاعل ہے، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ پھر صفت بنے گا سبباً موصوف کی۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر بن جائے گا یکون فعل ناقص کی۔ یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر کے یہ مفسر، چونکہ ہم نے ما قبل میں مفسر بنایا ہے للسببیتی کو متعلق ثابت ان کے کر کے، تو مفسر یہ مفسر سے مل کر کے پھر خبر بنے گا کئی مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی اس کی ترکیب جو ہے
مشکل ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں۔ پھر ایک مرتبہ میں شارٹ میں تھوڑی ترکیب کرا دیتا ہوں۔ دیکھیے یکون فعل ناقص ہے، ما اسم موصول، قبلہا یہ مضاف الیہ سے مل کر کے ظرف بن جائے گا، ثبتا فعل، اچھا ما رہ گیا، ما اسم موصول، قبلہا یہ مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی بنے گا، ثبتا فعل مقدر کا، اور ثبتا فعل ملا کر کے پھر وہ صلہ بنے گا ما اسم موصول کا، اور موصول صلے سے مل کر کے یکون کا اسم بنے گا، سبباً موصوف، لام حرف جر، ما اسم موصول، اور بعدہا پھر اسی طریقے سے مضاف الیہ سے مل کر کے ثبتا فعل مقدر کا مفعول، وہ فعل فاعل مفعول سے مل کر کے پھر اس ما کا صلہ ہے، موصول صلے سے مل کر کے پھر لام کا مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر کے پھر متعلق ثابتاً کے ہو، اور ثابتاً جو ہے وہ صفت بنے گا سبباً کی، پھر موصول صفت سے مل کر کے خبر بن جائے گا یکون فعل ناقص کی۔ مثل اسلمت کی ادخل الجنت، مثل مضاف، اسلمت کی ادخل الجنت مراد اللہ سے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر مثال مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا مراد المعنی اس کی ترکیب کریں تو اسلمہ فعل، تا ضمیر مرفوع متصل جو اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر کے بس یہ جملہ فعلیہ خبریہ، اس کو چاہیں تو جملہ فعلیہ خبریہ معللہ کہہ لیں کہ چونکہ اس کی علت بیان کی جائے گی بعد میں، تو جملہ فعلیہ خبریہ معللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کئی ادخل الجنت، کئی حرف ناصب ہے، ادخل فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور الجنت مفعول ہے، فعل فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ معللہ اس کو کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس کے ذریعے سے علت بیان کی گئی ہے۔ فإن الاسلام سبب لدخول الجنت، یہاں پر جو ہے تعلیلیہ ہے، یعنی علت کو بیان کر رہا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الاسلام یہ اس کا اسم ہے، سبب یہ موصوف ہے، لام حرف جر، دخول مضاف، الجنت مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ثابتن کے ہو کر کے صفت بن جائے گا سببن کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے پھر یہ خبر بن جائے گا ان حرف مشبہ بالفعل کی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر کے پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔